مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ آج کل لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یزید کی خلافت کیا قوانین شریعہ کے مطابق تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی خلافت اور امارت قوانین شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ یزید کی ولی عہدی کے زمانے میں اگرچہ اکابر صحابہ اکرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن ان میں سے بہت سے اصحاب اور ان کی اکابر اولادیں جنہوں نے خود مصطفیٰ کریم کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا اب بھی موجود تھیں۔ عبداللہ ابن عمر، حسین بن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسے جلیل القدر اصحاب، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ اسلاف کرام کا نمونہ، اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ کا پیکر تھے۔ ان میں تقوی، پرہیزگاری، عدل، انصاف، امانت، دیانت، علم، فضل، صداقت، حق گوئی کا جوہر نمایاں طور پر موجود تھا۔ ان سب کی موجودگی میں یزید جیسے شخص کو خلافت کے لیے منتخب کرنا، پیش کیا جانا مناسب نہیں تھا۔ ہمارا نظریہ اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا بڑا کلیئر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امیر معاویہ اسلام اور مسلمانوں کے خیرخواہ تھے، اور اسی خیرخواہی کی بنا پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں قتل و غارت گری، خون ریزی ہو، اور سابقہ حالات کے پیش نظر اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ اگر میں نے خلافت اور امارت مسلمانوں کی ثوابدید پر چھوڑ دی یا کسی مجلس شورا کا انتخاب کر کے میں نے خلافت کے لیے ان کو خلیفہ مقرر کرنے کے لیے ان کی رائے پر اس کو چھوڑ دیا کہ ان کی ثوابدید پر ہے کہ جس کو چاہیں خلیفہ مقرر کریں، تو سخت اختلاف پیدا ہوگا، قتل و غارت گری، خون ریزی ہوگی۔ اور اگر میں نے خلافت بنی ہاشم میں منتقل کی تو میری قوم بنی امیہ اپنی قومیت کے اعتبار سے بڑی عصبیت رکھتی ہے، اور اس وقت ان کو بڑی شان و شوکت بھی حاصل ہے۔ وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ اس طور پر خلافت بنو ہاشم کو دی جائے۔ اس سے بھی سخت اختلافات ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی، خون ریزی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو یزید کو ولی عہدی کے لیے ترجیح دیا، اور یہ بات اگرچہ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کا یہ فیصلہ درست تھا یا نادرست تھا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا بہرحال اسلام اور مسلمانوں کی خیرخواہی اور ان کو قتل و غارت گری اور خون ریزی سے بچانے کے لیے کیا۔ اور جب یزید ولی عہد بن گیا تو اس کے بعد آپ نے ایک دعا کی جو کہ البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے نقل کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ لأنہ فیما اراہ آل لذالک فتمم لہ ما ولیتہ وَإِن كُنْتَ وَلَّيْتُهُ لِأَنِّي أُحِبُّهُ فَلَا تُتْمِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے اس یزید کو ولی عہد کیا ہے بوجہ اس کے جو میں اس کے اندر اہلیت دیکھ رہا ہوں، تو اس کی ولی عہدی کو پورا کرنا، اور اگر میں نے بوجہ اس کی محبت کے اس کو ولی عہد کیا ہے تو اس کی ولی عہدی کو پورا نہ کرنا۔ انہوں نے تو امام حسین کے بارے میں اپنے بیٹے یزید کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، عزیز ہیں اور قرابت دار ہیں، اس لیے حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ عراق والے تمہیں ان کے مقابلے میں لا کھڑا کریں گے، اور میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان پر قابو ہو، غلبہ ہو، پھر بھی ان سے درگزر سے کام لینا اور قرابت رسول کا خاص خیال رکھنا۔ کوئی شخص اس بات کو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یزید اپنے باپ کی اس نصیحت کو اس طور پر فراموش کرے گا اور اقتدار کے نشے میں آ کر اس طور پر کرے گا جو کہ واقعہ کربلا سے ثابت ہوا۔ بہر صورت امیر معاویہ کی شان میں کوئی بھی نقص نہیں وارد ہوتا، بدگمانی ان کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی صحابیت مسلمہ ہے اور جو بدگمانی سے مانے ہے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔